الفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب گاہر زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید جا، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، انور زنان تو گفتن تمال بیت بیست۔ شہر رشید تشریف فرما، معزز و مکرم علماء ربانی، مشایخ اعظام، حضرت مقبول ملت دام اللہ فی الظہور، ارباب طریقت آرگنائزیشن کے جمعی ذمہ داران، برادر محترم مولانا سید قادر محی الدین قاضی جنید بادشاہ ظفر خدا، برادران ملت اسلامیہ، آپ نے بہت دیر سے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور بہت دیر سے آپ جلوس، جلسے یا پھر شادی بیاہ تقاریب میں نوجوانوں کو بلایا جاتا ہے تو یہ بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرح جاتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت ذات کس قدر بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اغیار تو اغیار، میں بڑی دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اغیار تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے اپنوں کے پاس بھی ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح نمونہ حیات جو پیش کیا جانا چاہیے تھا، ہم اس میں سے ہمارے اسلاف کی میں بات نہیں کرتا، میرے بھائی مرتضیٰ قادری صاحب اللہ یہاں تشریف فرما ہے، سید قادری صاحب اللہ، میں بات اتنی کہوں گا کہ ہمارے اسلاف تو کامیاب رہے، ہمارے بزرگ کامیاب رہے، متقدمین کامیاب رہے، مشائخ کامیاب رہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے کمالات، حضور کے محاسن، حضور کے خصائص، حضور کے معجزات، حضور کے احسانات، حضور کی سیرت، حضور کی تعلیمات، یہ سب کچھ بیان کر دی اور ہمارے بزرگوں کو گھول کر، جسے کہتے ہیں گھٹی میں پلایا جاتا ہے، وہ پلا دی۔ لیکن اس دور میں مجھے افسوس ہے کہ ہم اس میں ناکام رہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس جلسے میں جیسے مجھ سے پیش و مقررین نے کہا اور اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، کم سے کم سوؤں کی تعداد میں ہوتے اور ان نشستوں کو پر کرتے تو پتہ چلتا کہ ہاں آج بھی حمیت اور غیرت اسلامی باقی ہے۔ میں مجھ سے پیش و تمام مقررین جنہوں نے اپنی صدائے احتجاج کو بلند کیا ہے، میں ان کی حرف بحرف تائید کرتا ہوں اور میں مسلمانان حیدرآباد نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ جب کبھی آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو تو آپ اپنی حمیت ایمانی، غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور حمیت اسلامیہ کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھیں اور احتجاج کی صدا کو بلند رکھیں۔ پارلیمنٹ کی بھی بات کی گئی، پارلیمنٹ میں پیغام کو پہنچایا جائے، پھر اس کو رد بھی کیا گیا کہ پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف 24 محض مسلمان ایم پی ایک نیا بل متعارف کروائیں، دس از ناٹ پاسبل، صحیح سرکمسٹانسز ایسے ہی ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کو کیا کیا جانا چاہیے۔ یہ جو مجھ سے پیش و مقررین اور مشائخ یہاں تشریف فرماتے، حضرت مفکر اعلیٰ اسلام تشریف فرماتے، تمام خانوادوں کے خانقاہوں کے نمائندگان اور علماء بھی موجود تھے، یہ خود اپنے آپ میں ایک بزم اور ایک انجمن ہے۔ اگرچہ کہ عوام کی تعداد کم ہے تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ دل کو چھوٹا نہ کریں، آپ نے جن لوگوں کو بلایا ہے ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، تو یہ پیغام جائے گا، بہت دور تک انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ لیکن دیکھیے پچھلے 10 سال سے جب سے یہ بھاجپا حکومت زیر اقتدار آئی ہے، یکے بعد دیگرے ناموس رسالت میں گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ایسے کام نہیں ہوتے تھے، تو بحیثیت مسلمان ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا سوچنا ہے اور اس کی وجوہات، اس کے عوامل اور اس کا حل ہم کو تلاش کرنا ہے، سلیوشن تلاش کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی بڑی تیزی سے اپنی بات کو ختم کروں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے عرصے میں انتہائی واحد قسم کے الفاظ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں استعمال کیے گئے اور ناموس رسالت کو ہدف اور نشانہ بنایا گیا اور حضور کی توہین کی گئی تاکہ مسلمانوں کی دل آزادی ہو۔ آپ ہندوستان میں رہتے اور بستے ہیں، آپ کو ہندوستان کے حالات معلوم ہیں کہ پچھلے 7 صدیوں پر محیط ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہندوستان میں ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی، لیکن پچھلے 75 سال جیسے تیسے گزر گئے،
لیکن جب سے یہ زعفرانی تنظیمیں برسر اقتدار آئی ہیں 10 سال کے عرصے میں ہر تھوڑے دن کو ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ دراصل یہ ایک ان کا متحدہ اور منظمہ منصوبہ، یہ ہنود اور یہ یہود یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں مسلمان، علامہ اقبال نے کہا تھا، مجھے وہ شعر کہنے دیں، اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش ہے، مسلمان کو بھوکا رکھو پیاسا رکھو برداشت کر لے گا۔ آج بھی مسلمانوں کی معاشی حالت جو ہے بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ مسلمان کس صورتحال کا شکار ہے؟ بھوکا رکھو پیاسا رکھو گھر لوٹو، یہ ہمت اور استقامت کا مظاہرہ فلسطین کے مسلمان پچھلے 1 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ 1 سال سے 1 لاکھ سے زائد حق شہید ہو گئے ہیں، لیکن وہ ان کے پائے استقامت میں ذری سی جنبش نہیں آئی۔ تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر لوٹا جائے، کاٹا جائے، کہ جائیدادیں لوٹی جائے، ان کو قتل کیا جائے، پھر بھی یہ اسلام کا دامن چھوڑنے والے نہیں، اور یہی ہوتا آ رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ مسلمانوں کو اگر ان کا جو منصوبہ ہے مجلس شورا کا، شیاطین کا، یہ یہود کا، یہ نصارہ کا، یہ مسلم دشمن قوتوں کا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے تم کو آزما لیا، قتل کر کے یہ ناکام ہو گئے، بھوکا رکھ کر آزما لیا، ناکام ہو گئے، پسماندگی کی طرف تم کو ڈھکل کر انہوں نے دیکھ لیا، پھر بھی یہ ناکام ہو گئے۔ آج بھی پچھلے زمانے سے زیادہ مسجدیں آباد ہیں، آج بھی پچھلے زمانوں سے زیادہ مسجدوں میں مسلمان نماز پڑھنے والے ہیں، آج بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے پچھلے زمانے سے زیادہ موجود ہیں۔ تو یہ گھبرا گئے ہیں، اب یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اسے موت سے مت ڈراؤ، موت اس کی منزل ہے، آخرت اس کا نشانہ اور ٹھکانہ ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتا تو کیا کرو؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اب ان کو تباہ و برباد کرنا ہے تو کیا کرو؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور اہل عرب کو دے کے فرنگی تقیلات جو سعودی عرب میں آج ہو رہا ہے، اہل عرب کو دے کے فرنگی تقیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ان کی سازش کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو مٹ جانے کا جذبہ آج بھی مسلمانوں میں انحطاط عمل کے باوجود موجود ہے، یہ مسلم دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ یہ جذبہ رسول اللہ پر مٹ جانے کا جو مسلمانوں میں، اسے چھین لیا جائے، اور یہ اسی لیے وقفے سے رسول اللہ کی ناموس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کہ کہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے نپر شرما نے کیا، آپ نے ہنگامہ برپا کے دیا، اس کے بعد راجہ سنگھ نے کیا، آپ کے حیدرآباد کے مسلمانوں کو اللہ سلامت رکھے، آپ نے ہنگامہ برپا کر دیا، آپ نے بتایا نہیں صرف ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے، تم ہمیں بھوکے مارو، ہمیں کاٹو، ہمیں پسماندگی کی طرف ڈھکلو، نوکری نہ دو، تعلیم میں برابر کا حق نہ دو، مساوات نہ دو، تم این آر سی لا رہے ہو، NPR لا رہے ہو، CA لا رہے ہو، ہم سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمان مرتا مر جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے نپر شرما کے ذریعے گستاخی کروائی، پھر اسی سوامی ملعون کے ذریعے گستاخی کرائی، پھر راجہ سنگھ کے ذریعے گستاخی کروائی، پھر اس کے ذریعے گستاخی کرائی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنا ملی فریضہ اور اسلامی فریضہ سمجھ کر، مذہبی فریضہ سمجھ کر احتجاج کی صدا کو بلند کیا، لیکن مجھے آج افسوس ہو رہا ہے، مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے، مجھے یہ خوف ہو رہا ہے کہ کہیں یہ مسلم دشمن قوتیں اپنے منصوبے کامیاب تو نہیں ہو جا رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، کیونکہ آج صدائے احتجاج جو بلند ہونی چاہیے تھی، سڑکوں پر آپ کو ہونا چاہیے تھا، جیسے امتیاز جلیل کو اللہ جزائے خیر دے، اس نوجوان نے بہت اچھا کام کیا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جو قانونی جنگ آپ کو لڑنی چاہیے تھے، کہیں نہ کہیں مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ مسلم دشمن قوتیں جس کا ڈر اور خوف علامہ اقبال کو پچھلے 100 سال پہلے تھا، وہ آج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا نہیں۔ مسلمانوں مرتے مٹ جاؤ، لیکن اپنے نبی کا دامن اقدس اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ دو، نہ اپنی نسلوں کے ہاتھوں سے چھوٹنے دو۔ ایک نہیں، ہر مسجد میں ایک دن نہیں بلکہ ہر روز جلسہ ہونا چاہیے، اس کی گرفتاری پر آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے پیغام دوں گا کہ گرفتاری پر خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ آپ اصرار کریں، آپ اس وقت تک اپنی صدائے احتجاج کو بلند رکھیں جب تک کہ اس کو مقدمہ درج نہیں کیا جاتا، مقدمہ چلایا نہیں جاتا، اسے تعزیرات ہند
جو بھی لگتی ہیں اس کے تحت اس کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے نہیں رکھ دیا جاتا۔ مگر میں آپ سے اتنی بات ضرور کہوں گا مسلمانوں، اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی ذات والا صفات سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے محاسن، حضور کے کمالات، جیسے مجھ سے پیش رو میرے برادر شبر پاشا عزیزم نے کہا کہ ہر بار میں طریقت کا جلسہ ہے تو اہل طریقت کی ذمہ داری ہے کہ حضور کے محاسن، حضور کے کمالات، حضور کے احسانات لوگوں کو سنائیں۔ دیکھیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ ہم گستاخی رسول کو برداشت نہیں کریں گے۔ کچھ سیکولر مائنڈڈ لبرل اسلام والے لوگ ہیں جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہو گیا نا، اس نے کر دیا، آپ کو کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو مصیبت میں مبتلا نہ کیجیے۔ دیکھیے حضور کا تیور کیا تھا، میں صرف ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے کیا کیا؟ ایک طرف جب حضور پر طائف میں پتھر برسائے گئے تو حضور نے کیا کیا؟ رب اغفر لقومی فإنہم لا تعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میری شان کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، ان کو تو معاف کر دے۔ احد میں پتھر برسائے گئے، حضور نے دعا کی، دعا کر کے یہ فرمائے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حضور کی ذات میں گستاخی کی گئی، پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا حضور نے غافیہ، لیکن یہی میرے آقا مولا علیہ السلام نے ایک اور تیور بھی امت مسلمہ کے صبح قیامت تک حوالے کیے کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور حضور نے عز و انکساری کو اختیار کرتے ہوئے اپنی سواری پر حضور اتنا جھک گئے کہ آقا علیہ السلام کی لحیہ مبارک، داڑھی مبارک حضور کے گھٹنوں کو آ کے لگ رہی تھی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے لوہے کا ایک زرہ پہنا ہوا تھا، سر پر بھی پہنا تھا، اسے نکالا اور ادھر سے ایک صحابی بھاگتے آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، اے اللہ کے رسول آپ نے تو منادی دی کہ آج عام معافی ہے، تمام کو معافی ہے، لیکن سرکار وہ جو آپ کی توہین کرتا تھا، وہ جو آپ کا شاتم تھا، آپ کو گالیاں بکا کرتا تھا اور وہ مستقل کیا کرتا تھا، ایک بار دو بار نہیں، یہ تواتر کے ساتھ کرتا تھا، وہ ابن قتل کعبے کے غلاف کو چمٹا ہوا ہے، کیا حضور اس کو امان دے دی جائے؟ حضور نے فرمایا کہ میرا گستاخ جو میری شان میں گستاخی کرتا تھا اگر کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا بھی ہے تو مسلمانوں جاؤ اور جا کر اس کو قتل کر دو۔ ایک طرف حضور نے معاف بھی فرمایا ہے اور ایک طرف لیکن ان کو جو دانستہ کرتے ہیں، جو ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے قانون اور قوانین کے آپ پابند ہیں، جو آپ کا دستوری آئین ہے، جو آپ کے سنویدھانی رائٹس ہے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے، اس کے اعتبار سے آپ صدائے احتجاج کو بلند رکھیں اور ایک جلسے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس قسم کے جلسے کرتے رہیں، ہر مسجد میں ہوتے رہیں، ہر گھر میں ہوتے رہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں اپنی ساری قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔